یا رب جہاں میں حجت آخر کو بھیج کر، نیاز مولا آمین کہیں اور متوجہ ہوں، یا رب جہاں میں حجت آخر کو بھیج کر سبط نبی کے خون کا اب انتقام لے، پروردگار در کو بھیج دے، اس دور کا علاج بس ذوالفقار ہے۔ جس شہنشاہ کا میں نے ذکر کیا اس شہنشاہ کے آیت اللہ العظمیٰ کے ذکر کے خطیب، عالم بعمل، عمدۃ الواعظین، مفسر فضائل و مصائب آل محمد قبلہ علامہ سید منظور حسین شاہ صاحب سودرہ بارگاہ قائم آل محمد میں حاضری دیں گے برعظمت آل محمد صلوات۔ کرسی پا دے میں نے یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ طیبین الطاہرین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارزق طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد واخلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم و خطابہ المتین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صف ازا حجت خدا نور اللہ عزت اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ قوت اللہ قدرت اللہ اسم اللہ سر اللہ برہان اللہ دلیل اللہ علامت اللہ حجت اللہ آیت اللہ ساق اللہ جنب اللہ امر اللہ نفس اللہ عین اللہ وجہ اللہ
روح اللہ، وسیلۃ اللہ، علم اللہ، قلب اللہ، صورت اللہ، بقیت اللہ، بقیت الانبیاء، بقیت الاولیاء، بقیت القوثر، بقیہ آل محمد، قائم آل محمد، روح آل محمد، محبوب آل محمد، مطلوب آل محمد، مقصود آل محمد، حجت آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، غوث الغیوث، قطب الاقطاب، شاہد العباد، مستاصل الاناد۔ یہ میں آپ کے سلطان زمانہ کے اسماء گرامی تلاوت کر رہا۔ مستاصل الاناد آپ کے سلطان کا نام ہے۔ میری طرف دیکھو جناب، یہ ایف آئی آر کاٹو نا تو وجہ اناد بتانی پڑتی ہے۔ اناد کی ہے، اس کا مطلب ہے جتنے جھگڑے ہیں یہ اناد ہے، بغض اناد، گھر گھر لڑائی ہے، بستی بستی ہے یا نہیں جی؟ کچھ بولو تو صحیح حضور، ہے نا؟ تیرے سلطان کا نام ہے مستاصل الاناد۔ دنیا غور نہ کرے تو ہم کیا کریں؟ قائم کی شاہی میں ایک دور آئے گا، 5 دور ہیں سلطان کی شاہی کے، ایک دور آئے گا مالک فرماتے ہیں مستاصل الاناد، یعنی ساری رعیت سے اناد ختم ہو جائے گا۔ تھوڑا دل نہیں کردہ بغض و اناد ختم ہو جائے؟ کیوں جی نہیں چاہتا بغض ختم ہو، اناد ختم ہو؟ کیوں سرگودے آلے ہو؟ بغض چی مرن تے دلے یا ختم ہو جائے؟ اناد فساد ختم ہون کے نہ ہون؟ کس دور میں ہوگا؟ قائم کی شاہی میں۔ کسی کی حکومت کو اس کی حکومت سے کیا نسبت ہے؟ چے نسبت خاک را بعالم پاک۔ مت سوچو کسی کی حکومت قائم کی حکومت جیسی ہے۔ کیا جاہلانہ باتیں کرتے ہو؟ یہ تو سلیمان نبی بھی انتظار میں ہے۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس حکومت کی انتظار میں تو امیر کائنات بھی ہے۔ میری بات کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اس سلطان کی شاہی کی انتظار میں تو خود قرآن ہے، اس کی شاہی کی انتظار میں تو یزدان ہے۔ اس سے کسی کی نسبت؟ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، قدردان حضرات تشریف فرماؤ، جس طرح معراج تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح قائم کی حکومت تمہاری سمجھ میں نہیں۔ بلند حیدری! میں جو کہہ رہا ہوں نا بچوں، اس پہ مولا جانتے دلائل رکھتا ہوں، ہوائی بات نہیں کرتے۔ مستاصل الاناد، بغض و اناد کو سلطان ختم کر دے گا۔ صرف بندوں سے، مستورات سے نہیں، جانوروں سے بھی بغض و اناد ختم ہو جائے گا۔ یعنی سنی شیعہ کتب میں ہے شیر اور بکری ایک جگہ پہ پانی پئیں گے، بکری شیر سے ڈرے گی نہیں،
شیر بکری کو کچھ کہے گا نہیں. ابھی بھی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ قائم کی حکومت کو تم کیا سمجھو؟ وہ بدنوں پہ حکومت نہیں، وہ تو فطرت پہ حکومت کرتا ہے. کیوں جی؟ یہ دور آئے یا نہ آئے؟ جتنا جی چاہتا ہے سرکار کے استقبال کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث مصطفیٰ، یا وارث دین خدا، یا وارث بیت اللہ، یا وارث صف عزا، یا وارث خون شہداء، یا وارث کربلا، یا وارث ذوالفقار، ذوالفقار کی پکار، کمبر کی پکار، کلندر کی پکار، موالیوں کی پکار، ماتمیوں کی پکار، سیدانیوں کی پکار، عزاداروں کی پکار، زواروں کی پکار، نعرہ حیدری. اللہ آپ کو سردار کا ظہور دکھائے، مالک کی شاہی دکھائے، دشمنوں کی تباہی دکھائے. سرکار کے ظہور و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ. یہ آواز صحیح آ رہی ہے جی؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں سمجھا کہ ٹھیک نہیں ہے. صرفے نال آواز پہ کھول دیو. ڈائریکٹ میں بات شروع کرنے لگا ہوں حضور. جیڑے تسی پیچھے بیٹھے ہو کدی اٹھ کے اگے آ جاؤ نا، تاکہ بعد آلے پھر پیچھے بہ جان دے. نہیں اٹھ کے آنا ہے بھائی، ریڑھ کے نہیں آنا. جنہیں ریڑھنا ہے وہ بیٹھا رہے اتھے ہی. جیڑا اٹھ سکتا ہے وہ آ جائے، جیڑا نہیں اٹھ سکتا وہ بیٹھا رہے، کوئی گل نہیں. صلوات سارے حضرات شوق نال پڑھ کر. میں تو تواڈے کول بڑے پیار نال آیا، شوق نال آیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائیو، جن و انس کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اس میں کوئی اختلافی بات. 12 سال دائی تے سفین چنج ہم. لیکن بنیادی طور پہ یہ لوگ سمجھے کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور جتنا کوئی عابد ہے اتنا ہی اس کا مقام ہے. یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. مجھے پتہ ہے سچک ہے، سرگود ہے، تو میں ویلا نہیں کٹ کے جانا. نہیں سرکار دا کم کرنا آئے، ویلا کڈن نہیں آئے. کسی میں دم خم ہے، آواز میری جا رہی ہے، آ جائے، سمجھ لے، سمجھا لے. یہ غلط سمجھے ہیں. یہ ان انسانوں کا ذکر ہے جو جنات کے بعد پیدا ہوئے ہیں. قبلہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ، پہلے جن پھر انسان. الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، پہلے جن پھر انسان. یا معاشر الجن والناس، پہلے جن پھر ناس.
اس کا مطلب ہے یہ وہ بندے ہیں جن کا تخلیق جنات کے بعد ہوئی ہے. نہیں سمجھ آئی میں کیا کہا؟ ان کی تخلیق کا مقصد، یار بنیادی گلاں تے گل کری دیئے، مجمع اسی لیے تو گڑبڑ بڑی ہو رہی ہے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے. سننے مگروں پھر آندے نے مولوی کولوں ککھ نہیں بنیا. غدیری صاحب بہت اچھے پڑھن والے بندے، بڑے پڑھے لکھے، میرے نالوں بہت اچھا پڑھن والے، تے انہاں کم دیاں گلاں کیتیاں نے تواڈی تک نہیں پئی. تانوں کوئی ٹلے مار کے سنایا دے تسی اٹھ کے داد دیندے ہو. کدی سچ تے بھی سنن دا شعور پیدا کر لو. تے آخر ایک جنگ ہے، انہوں کرنا چاہیے دا معقول گلاں. کدی تے تسی بھی معیار تے اتے آو دینا. ساڈا کم معیار نو تھلے نہیں لانا بلکہ تواڈے شعور نو بلند کرنا ہے. کوشش کریے کہ نہ کریے جی؟ جڑے چاندے ہو دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری. یعنی یہ جنات کا ذکر پہلے ہے، انسانوں کا. اس کا مطلب ہے یہ ان انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے جو جنات کے بعد پیدا ہوئے ہیں. جناب آدم جنات کے بعد پیدا ہوئے. نہیں سمجھ آئی؟ انی خالقم بشر من الطین، مٹی سے بشر بنا. کب؟ پہلے ملائکہ بھی تھے، جنات بھی تھے. ابلیس تھا یا نہیں تھا؟ چلو میرے سامنے بات آ گئی ہے، اب میں کرنے لگا ہوں. ابلیس عابد تھا یا نہیں؟ عالم، عمر کا بڑا لمبا بزرگ. توجہ جناب، توجہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وہ کافر ہوا نہیں، کافر تھا. کافر. اب اس کا کفر چھپا ہوا تھا علم کے پردے میں. کون سن رہا ہے جی؟ ساڑھے نال گل کرو. ہاں، کفر چھپا ہوا تھا یا نہیں؟ کس نے چھپایا تھا؟ حجاب، اوپر پردہ علم کا، پردہ عبادت کا. اور ایسا پردہ تھا کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کافر ہے. کوئی سن رہے ہو جی؟ چلا جی؟ نہ پتہ چلا. پتہ کب چلا؟ او خدا کے بندو سمجھ لو، بڑے بڑے علم کے پردے میں کافر چھپے ہوتے ہیں. حیدری. میں اور کیا سمجھاؤں جی؟ نہیں، پھر ایک لفظ اور کہنے لگا ہوں. بڑے بڑے عبادت کے پردے میں کافر چھپے ہوتے ہیں. اور جبریل تجھے شک بھی نہ پڑا یہ کافر ہے؟ اس نے کہا اس نے حجاب ہی ایسے اوڑا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا یہ کافر ہے. پتہ کب چلا؟ جب آدم کی خلافت کا اعلان ہوا. اس کا مطلب ہے بڑے بڑے کافروں کا پتہ ہی ولایت کے اعلان پہ چلتا ہے. بلند حیدری. تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، وہ ایک گل تو ٹھیک ہو گئی ہے. میں چاہنا تھوڑی جی نہیں تھوڑی توجہ دوائیے، کسی اور طرف میں جانا چاہتا ہوں. یعنی یہ ان انسانوں کا ذکر ہے جو جنات کے، جو جنات سے پہلے ہیں. ان کا ذکر نہیں. ان کی تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے. سمجھ آئی ہے میری بات؟ وہ تم جیسے نہیں. اپنے آپ سے ان کا قیاس. ویسے میں ایک عقلاً دلیل قائم کرنے لگا ہوں. اچھا جی، آدم سے پہلے جن تھے. جن کس سے بنے؟ نار سے. ڈوب مرو، نار کو اول مانتے ہو، نور کو کیوں نہیں مانتے؟ کہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ کیا بغض ہے؟
میں ویسے اس پہ دلائل دینے لگوں نا انبار لگا دوں، قرآن حدیث۔ وہ شیعہ ہی نہیں جو انہیں اول نہیں مانتا، میں کچھ کہہ رہا ہوں جی، وہ شیعہ نہ کہلوائے، وہ کچھ اور کہلوائے۔ آپ کہیں اس کی دلیل پیش کروں؟ امام صادق نے فرمایا حجت کس کو کہتے ہیں؟ حجت کی تعریف جب سرکار صادق نے کی تو کیا فرمایا؟ الحجت قبل الخلق ما الخلق بعد الخلق۔ سنو حجت کہلوانے والوں، حجت کی تعریف امام نے کی، صادق نے۔ حجت اسے کہتے ہیں جو خلق سے پہلے ہو، خلق کے ساتھ ہو، خلق کے بعد ہو۔ جو خلق ہو وہ حجت نہیں ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ وہ خلق سے پہلے ہے، تو پھر یہ حجت اللہ ہے یا نہیں؟ پھر یہ پہلے ہے، جو کچھ بنا وہ بعد میں بنا۔ ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں چوتھے سرکار کا۔ جب یہ سردار تشریف لائے نا، یہ میرے روحانی استاد کی بڑی محنت ہے، جب چوتھے شہنشاہ پاک تشریف لائے تو جناب خضر مبارک کے لیے آئے۔ ریت مبارک دینے آتی ہے نا، تو جناب ایک شخص روایت کرتا ہے یہ بزرگوار بڑے کرو فر سے آئے، گہوارے کے پاس گئے، لیکن گھبرا کے جلدی سے نکل چلے۔ میں سمجھا آئے تھے تو بڑی شان سے، جا رہے ہیں بڑے گھبرائے ہوئے۔ میں پیچھے چلا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے کوشش کی کہ انہیں پکڑوں، لیکن وہ آگے چلے گئے۔ میں سمجھا میری بساط سے یہ باہر ہے۔ میں نے کہا اے جانے والے، تجھے اسی شہزادے کا واسطہ، اپنے مقام پہ رک جا۔ کہتے ہیں چلنے والے کے قدم رکے۔ میں نے کہا بتا تو کون ہے؟ تو نے کیا کہا؟ تجھے کیا جواب ملا کہ تیری یہ حالت ہو گئی؟ توجہ ہے جناب؟ نہیں، آپ بہت پیچھے رہ کے سن رہے ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اس کی بارگاہ میں خضر گیا، علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب موسیٰ گئے تھے سیکھنے کے لیے۔ بس معاملہ ہی الٹ پلٹ ہو گیا، واپس نکل آئے۔ اب یہ جا رہا ہے چوتھے شہنشاہ کی بارگاہ میں، کہتا ہے میں خضر علیہ السلام ہوں۔ کیا ہوں؟ سارے بولو۔ ان کو بٹھاؤ اور ان سے پوچھو۔ فرماتے ہیں جہاں جناب خضر کا نام لو علیہ السلام کہو۔ کیوں؟ کہ جہاں نام لو وہ وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جو سلام کرنے آئے وہ تو جہاں نام لو حاضر ہوتا ہے جس کو کرنے آیا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چیک تو کرو تم کدھر ہو، کیا ہے تمہارے پلے؟ توجہ ہے جناب؟ اس نے کہا میں نے شہزادے کے پاس آ کے میرے دل کو بڑا آرام ملا ہے یہ بورڈ پڑھ کے کہ پاک شہزادیوں کے القاب سے نام تلاوت کریں، تو مجھے بڑا آرام ملا ہے۔ یقین جانو بہت آرام ملا ہے۔ مالک یہ لکھنے والوں کو سلامت رکھے، اس فکر کو پھیلانے والوں پہ شہزادی راضی ہو جو اس گئے گزرے دور میں بتا رہے ہیں کہ اس گھر کا ادب ضرور کرو۔ یہ عام بات نہیں ہے۔ پریشان تو نہیں ہے آپ؟ اب میں اس پہ دلیل دینے لگا ہوں۔ کیا کہا کہ السلام علیکہ یا ایھا الطفل الصغیر، اے چھوٹے شہزادے تم پہ میرا سلام ہو۔ کہتا ہے میں نے جب کہا ہے نا طفل صغیر، شہزادے کو جلال آ گیا اور کہنے لگے خضر علیہ السلام
تو مجھ کو طفل صغیر کہہ رہا ہے تو پھر یاد کر اس وقت کو جب تو نے دریا کے کنارے کہا میرے مالک میں نے آج تک باجماعت نماز ادا نہیں کی. توجہ ہے جناب؟ تو تیری جماعت کرانے کے لیے، امامت کرانے کے لیے اللہ نے ایک ذات کو بھیجا جو تجھے امامت کراتی رہی. 17 ربیع الاول مکے میں اس کا نزول ہوا، تجھے ایک اور ذات نے آ کے امامت کرائی. 13 رجب کو وہ اللہ کے گھر میں ظاہر ہوا، تجھے ایک اور ذات نے آ کے امامت کرائی. 15 ماہ رمضان کو وہ بطول کی گود میں ظاہر ہوا، تجھے ایک اور نے آ کے امامت کرائی. 3 شعبان کو وہ گہوارے میں فطرس کو پر دینے کے لیے آیا، تجھے ایک اور ذات نے امامت کرائی. اگر میں بچہ ہوں تو کل تک تجھے امامت کرانے والا کون ہے؟ بلند حیدری. کوئی سمجھ آ رہی ہے حضور؟ میری غرض یہ ہے کہ آپ ان کو اس ٹبر میں قیاس نہ کریں، اپنے ساتھ ان کو نہ سوچیں. یہ اول ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. تقریر میں ذرا مشکل شروع کرنے لگا ہوں. میرے مسلمان بھائیوں دل پہ لکھو، یہ اللہ نے جو عبادت طلب کی ہے تم سے، یہ اپنی عظمت کے مطابق نہیں، یہ تمہاری ہمت کے مطابق ہے. گل تے داد دین والی تے چند بندیاں دھیان کیتے ہیں، اور یہ اس نے اپنے معیار کے مطابق نہیں عبادت مانگی، یہ تمہاری ہمت کے مطابق ہے. نہیں سمجھے جی؟ پھر یہ جو اللہ نے کہا نا تمہاری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، یہ اس نے اپنے وقار کے مقام کے مطابق عبادت نہیں طلب کی، تمہاری ہمت کے مطابق، تمہاری وسعت کے مطابق طلب کی ہے. اور یہی تو بیڑا غرق ہو گیا ہے. میں کہنے لگا ہوں ایک لفظ، اگر مجمع تیار ہے تو آدم سے لے کے آج تک سب کے سجدے اکٹھے کرو اور اکٹھے کر کے ایک بناؤ تو بھی اللہ کے معیار کا نہیں ہے. کوئی سن رہے ہو جی؟ پترات کھولی ذرا، یہ تے آغاز مجلس ہے. میں سمجھا سکتا ہوں، دلیل دوں. جناب موسیٰ نے ایک گڈریے کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، غصہ چڑھ گیا کہ وہ کوئی نو پتہ ہی نہیں کہ دی بارگاہ کھلوتے ہیں، انج سجدے کری دینے. ذات واجب نے کہا موسیٰ اگر حجاب ہٹ جائے نا، تجھے میری معرفت ہو جائے جیسے میں چاہتا ہوں، تو پھر تجھے اپنا سجدہ گڈریے سے بھی بدتر نظر آئے. نہیں سمجھ آئی جی؟ چلو جو ابھی بھی بے خبر ہو، پھر کہنے لگا ہوں یہ سجدے سے قبلہ اٹھ کے کیا پڑھتے ہو؟ لال خان میرے لو ویکھنا ہے، میں کوئی انجدہ پڑھن والا تے نہیں نا. سجدے تو اٹھ کے کی پڑھتے ہو؟ نہیں سجدے تو اٹھ کے استغفر اللہ ربی وہ پڑھ دے ہو نا. تے کیوں پڑھ دے ہو؟ کیتا سجدہ ہے، کر دے توبہ ہو. وہی پڑھیے جیڑا روز سارے پڑھن ہوندے نے، پھر راضی ہو. او اٹھ کے توبہ کر دے ہو، سجدے نالو چنگا اور کیڑا کام ہے. تو اٹھ کے پہ آندے ہو معافی توبہ. سمجھے نہیں ہو نا، یہ ذات پاک نے کہا ہے، یہ اس کی ترتیب ہے. بس صرف ولی اللہ دا ہی پتا، اے نہ پڑھو اے نہ پڑھو. جو پڑھ رہے ہو یہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ سنو،
سجدے سے اٹھ کے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مطلب یہ ہے کہ یہ جو سجدہ کیا ہے نا توبہ کرتے ہیں یہ تیرے معیار کا نہیں ہے. کوئی سن رہے ہو جی کہ نہیں؟ جو ایسے ساجد ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. کوئی میری کوئی قدر فرما رہے ہو؟ اسی انج دے ہیں وہاں کوئی. اچھا یہ نماز ہے ہی کیوں ہے؟ نماز ہی فرض کیوں ہے؟ میں نہیں پیاندا نماز فرض نہیں مگر کولوں کٹ لو. نماز فرض ہے کیوں؟ نماز اللہ اس واسطے فرض کی تھی سی مولا علی دی ولایت نو پونکن لگ پو. کہ میرے نال گل تے کرو. اس واسطے فرض کیتی سی اہل بیت نو پونکن لگ پو. اللہ اس واسطے نماز فرض کیتی. جاؤ پوچھو تو صحیح نماز فرض ہی کیوں کی؟ یہ شہزادی نے دربار میں جو خطبہ دیا اس میں عبادت کی علل بیان کی. مخدومہ نے فرمایا اللہ نے تم پہ نماز فرض قرار دی ہے تاکہ تمہارا تکبر ختم ہو جائے. وائی پچھلے مالے آلے ہو مجلس چیو نا کیا ختم ہو جائے؟ تو میں بھی تقریر تاں پیا کرنا تو اڈی آکڑ مک جائے. تو کوئی میرے نال بھی شوق نال کوئی سلوات نعرہ یا علی مارو. نیری اب حیدری نیری ان میں نو اپنی شان ہی نہ دس. ذاکرہ یا علی آکھیا کرو. اپنی باری تو ٹھکے آن دیو جیڑا نہیں ماردہ نعرہ رامدہ وے تے تسی بھی مجلس نعرے ماریا کرو. تو اڈے تے بھی ہے وے ایک گل کو میری سن دے پہ ہو. کی پہ آخنا نماز کیوں فرض قرار دی؟ تکبر. اس کی حالت شاہ جی اس کی حالت پڑھو. رکوع قیام سجدہ اس کی یہ شکل بتا رہی ہے یہ تکبر توڑنے کے لیے. کوئی سن رہے ہو جناب؟ میں زیادہ وقت لگ جائے گا اس پہ بحث شروع کروں. اچھا ایک بات کروں یہ سجدہ افضل کیوں ہے؟ کوئی سن رہے ہو جی؟ یہ سر جھکاتے ہیں. اس طرح کھوپڑی جھکاندہ نہ سجدہ ہے نہیں. دماغ کدھر ہے؟ کوئی آجے تے دسو دے صحیح کتے ایتھے. شاہ جی سب کچھ بن گیا ہے. آج تک سائنس دماغ نہیں بنا سکی. کوئی سن رہے ہو جی؟ یہ اس میں کیا ہے؟ عقل. اب کیا ہے؟ سجدہ کرنا. یہ کھوپڑی جھکانا نہیں اس کے آگے عقل کو جھکا رہے ہیں یعنی عقل سجدہ کر رہی ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں جناب؟ اچھا جی اب آپ قریب ہیں تو نماز کس لیے ہے؟ تکبر بولو ختم کرنے کے لیے. اچھا جب نماز ہے ہی تکبر توڑنے کے لیے تو نماز میں تکبر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ساتھ ہی نہیں آپ چل رہے جی. او قیام میں تکبر کر سکتے ہو؟ رکوع میں سجدے میں آپ کوئی بڑا جس پہ نماز فرض ہے وہ تو تکبر ہی اس کا توڑنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے نماز میں تکبر نہیں ہے جی. قیام میں رکوع میں سجدے میں تشہد میں کر سکتے ہو؟ نہیں. میں دلائل رکھتا ہوں اور سرگودا میں کہہ رہا ہوں دل پہ لکھو تکبر کی جتنی قسمیں ہیں بچ جاؤ تکبر سے. لیکن جو میں قرآن و حدیث سے سمجھ سکا ہوں ولایت حیدر کرار کے انکار سے بڑا تکبر ہے ہی کوئی نہیں. حیدری کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟
ولی اللہ حیدری جڑے جڑے تکبر تو بچے ہو دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری کچھ گزارا ہویا ہے توڑا اچھا جی تسی آکھو ایک کولنگ گال کر گئے دلیل دوں ابلیس نے کیا کیا تھا کیوں کیا تھا انکار یہ بھی کرتے ہیں ان سے پوچھو کیوں کرتے ہو کوئی آیت پڑھو کوئی فرمان پڑھو میں کچھ کہہ رہا ہوں نہیں سن رہے جی میں کیا کہہ رہا ہوں او کوئی انکار ولایت کے لیے آیت پڑھو کوئی معصوم کا فرمان پڑھو فرمان بھی ہے قرآن بھی ہے انکار کیوں کرتے ہو تکبر کی لعنت ہی ہے اور کیا ہے اور کیا ہے ہاں بچوں سن رہے ہو ابلیس نے کیا کیا تھا ساڑھے تو رو پاندے نے جو اینا پڑھے ابلیس نال چوکھا پڑھے نے میں کچھ کہہ رہا ہوں او جی بڑے نیک اے ابلیس نال چوکھے ہزاروں سال کے قیام ہزاروں سال کے سجدے ہزاروں سال کے رکوع جھکا نہیں میرے ساتھ ہو کیوں نہیں جھکا ماں منع کا تجھے کس شے نے منع کیا تو اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا شاہ جی تقریر میری کیسٹ ہو رہی ہے پھر سننا جو نکات کو سنتے ہو بڑی بحث چلی ہے کہ یہ دو ہاتھ کون ہیں جی ٹھیک ہے جی بحث چلی نا مناظرے ہوئے میں ایک بات کرنے لگا ہوں تیار ہو وصول کرنے کے لیے جی جتنے تیار ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری آؤ جی بسم اللہ آؤ جی جلدی رلو بھائی میں گل کراں کوئی گل نہیں شکر ہے آگے ہو اللہم صلی علی محمد وآلہ ٹائم کی ہویا جی او پڑھن لگا انہا پڑھن دا توڑا فٹ کر کے جان دا ان پڑھنا ہی ساتھ چاکے اور کتھے جو گے رہ گئے ہیں بڑھے ہو گئے ہیں رج گئے ہیں تو ان چالو دے نا سانو اور ساڑی روتن بناوٹان دی نہیں ساڑی روتن شکر ہے ذکر دا موقع پہ لب دے کسے ویلے ساہ نکل جائے تم پر ہو جائے یہ سعادت یہ نعمت یہ جیڑا ٹائم لبے حق دے اتے بول دے ٹور جائیے کدھرے وک نہ جائیے چوک نہ جائیے مفاد پرست زبانہ ہو گئی یعنی تے دعا کرے آجے ثابت قدم رویے میری گزارش سن رہے ہو جی کی پہ آخنا ابلیس کیا کہا تو نہیں جھکا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اگر مولانا حضرات اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بنایا ہے اللہ کی قدرت سے بنے ہیں تو ابلیس بھی کہہ دیتا نا اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تو مجھے بھی تو دونوں ہاتھوں سے ہی بنایا ہے نہیں سن رہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں اس نے یہ نہیں کہا اس نے کہا انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں کوئی سن رہے ہو جی کہ نہیں اس کا مطلب ہے بنا جو آدم دو ہاتھوں سے تھا آدم کو جھکا نہیں اللہ نے کہا نکل متکبر ابلیس نے تکبر کیا نا کس کا آدم کے آگے نہیں جھکا آدم بنا دونوں ہاتھوں سے
اب جو آدم کے آگے نہ جھکے وہ متکبر ہوتا ہے جن ہاتھوں نے آدم بنایا ہے. بلند حیدری. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ بلند حیدری. اچھا گل سنو، کسے ویلے ادھر والے نعرہ مار دینے تے برانڈے والے چھٹی کر جاندے نے. اور گل سنو، نعرہ صرف شیعہ نہیں مارنا، یہ سنیاں شیعہ رل کے مارنا. پاویں شیعہ ہو تے پاویں سنی ہو، یا علی سارے آکھیا کرو. بھلا کیوں میں پہ آکھنا؟ معاشر میں وہ بندہ ذلیل ہو جائے گا جو شوق سے یا علی نہ کہتا ہو. معاشر کی ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو بلند نعرہ حیدری. ماشاءاللہ، اے میرا دل ہے. فرنٹ سیٹ آلے ہو تسی بھی نعرہ ماریا کرو. منو تسی چپ کر رہو تو منو ڈر نہیں تھوڑے کو لگنا. کیا کہہ رہا تھا جی؟ چھوڑو جی، بس ایسے ہی بات میرے سامنے آ گئی تھی، بات بڑی لمبی ہو گئی. کیا کہہ رہا تھا؟ جن و انس کو وہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر نکل گیا. عبادت کے لیے تھکتے نہیں. ہاں کہہ رہا تھا کہ یہ تمہاری سارے سجدے اس کے معیار کے مطابق. ان تو یقین ہو گیا اس گل تھے. اب میں گزارش کرنے لگا ہوں، سنی شیعہ حضرات توجہ فرمائیں، یہ میری گزارش ہے، ذرا غور فرمائیں. بس جی ان پڑھن دیو جی، میری یار تار ہوندی ہے، وہ ہل جائے تو پھر ہل جاوے. کیا کہہ رہا تھا؟ عبادت کے لیے بنایا ہے جنوں انس کو، اس کے معیار کی کسی کی عبادت نہیں. کوئی اس کے معیار کا سجدہ. ہاں ہمارے سجدے ہمارے ساجد ہونے کی دلیل ہیں، اس کے مسجود ہونے کی نہیں. ہمارے سجدے ہماری عبادت عابد ہونے کی دلیل ہے، اس کے معبود ہونے کی دلیل نہیں. وہ کوئی اور سجدے ہیں جو اس کے مسجود ہونے کی دلیل ہیں. وہ کوئی اور عابد ہیں جو معبود ہونے کی دلیل ہیں. وہ کون ہیں؟ قبلہ فضل الرحمان تک، حضور ساجد نقوی تک، ان کے سجدے اس کے مسجود ہونے کی دلیل نہیں. وہ سجدہ میرے مولا علی کا ہے. کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ پوچھا مولا سے، اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اسے سجدہ ہی کیسے کروں جسے دیکھتا نہیں. نہیں سن رہے جی؟ تسی کی سمجھ دو میں تقریر وائی پیا کرنا. جناب موسیٰ نے دیکھنے کے لیے کہا نا، کیا آواز آئی؟ لن ترانی، تم دیکھ ہی نہیں سکتے. اس کا ٹائم بنایا لن ترانی کا مسلمانوں نے مل کے، کہ کہا تم نہیں دیکھ سکتے تو کہا کم از کم قیامت، یعنی قیامت کو اللہ نظر آئے گا. حیدر کرار کہتے ہیں جسے میں دیکھتا نہیں اسے سجدہ کیسے کروں؟ نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی؟ پھر نہ دیکھنے والوں کے سجدے ان کے ساجد ہونے کی دلیل ہیں، اس کے مسجود ہونے کی دلیل نہیں. مسجود ہونے کی دلیل اس کا سجدہ ہے جو دیکھ کے کر رہا ہے. میں گل سمجھا سکیا؟ اب میں آگے جانے لگا. یہ ساری میری ایک تمہید تھی، ایک پیغام دینے کے لیے. توجہ ہے حضور؟ پیش کریے جی. جی بسم اللہ. کہتے ہیں ایاکا نعبدو. جی تھلے ہی رکھو. جی بسم اللہ تھلے. شاہ جی ایاکا نعبدو،
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی وہ نے پھر جی عبادت کرنی ہے وہ دے کولی مدد منگنی ہے تے یا لی مدد کتھوں کٹ لیا جائے پہلا غیر آندے سانوں اپنے آخ دے تھوڑے پاسے کوئی نہیں آندے تے آج انہوں دسیے نا کتھوں کٹے ہے۔ میں رسول ثقلین کی دعا پڑھنے لگا قرآن سے، رسول ثقلین کی دعا، آپ نہیں دعا مانگ رہے، اللہ کہہ رہے مانگو، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ایک دعا ہوتی ہے میں خود مانگوں، آپ مجھے کہیں، یہ دعا نہ خود نہ صحابہ کے کہنے پہ، اللہ کے حکم سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ شرک کا حکم دیتا ہے، کیا سن رہے ہو جی؟ اوہ اللہ شرک کا حکم دیتا ہے؟ نہیں، تو پھر اللہ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ مجھ سے مدد نہیں، مشکل کشا مانگ۔ کوئی توجہ؟ کیا مانگ؟ حیدری۔ او گال سنو، میں مشورہ دینا، اے ساڑھے ملک تے اوکھا ویلہ ہے تے اوکھے ویلے اگے پیچھے نہ ویکھو، مشکل کشانو ویکھو۔ اے میں سارے آنو مشورہ دینا، یہ تواڈی ضرورت ہے۔ اے کشمیر والا بھی معاملہ حل کرنا ہے تے مشکل کشانو پکارو۔ تو میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تے تسی کنہاں نو لب دے پھر دے ہو کہ او بولے تے او بولے، او جو یزید کے خلاف نہیں بولے وہ مودی کے خلاف کیا بولیں گے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں تے آج عمران خان بھی بولنا ہے تے اللہ کرے چنگا ہی بولے تے ساڑھے ملک دا وقار ود جاوے تے جنہ چنگا بولے دا اسی نال ہاں۔ کیوں بھائی نال ہاں کہ نہیں نال؟ اسی مودی دا لکھ پن دینا ہے، اسی کافرانو ککھ بھی نہیں سمجھ دے، اسی یہودیانو ککھ بھی نہیں سمجھ دے، اسی غالب اللہ کل غالب دے مننا لے آں۔ کیوں جی کوئی پرواہ ہے؟ کوئی نہیں، سانو انہاں دا خوف نہیں۔ یہ یہودیاں دے سارے جنٹ نے یہ سارے کٹھے ہو جان، اسرائیل تے مودی پاویں پرا بن جان، سانو انہاں دی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ دس دیو زمانے نو کہ ساڑے کول ذوالفقار بھی باقی ہے، پردے چکرار بھی باقی ہے۔ جنہاں دا سرمایہ ہے وے دو ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ اساں ہی تے نکھرنا ہے، تھکتے نہیں پہ تسی؟ لو جی، میں بالکل تو انہوں قریب لے آیا جو میں عرض کرنا چاہتا کہ اللہ نے کیا کہ پتر میرے لئے ویکھیں یار مغرو دے بندے آکھنا ہے نا اے ہی کول بیٹھے سان تو انہوں نے کی پتہ ہے کول کنج بیٹھے سان حیدری تو اڈا ترلا تاں پیا کرنا جی کی کریے ایسی مظلوم لوگ کہاں میں ان توجہ کرو تھے میں آکھاں اللہ نے کیا کہا وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْکَ سُلطَانًا نَصِیرًا اللہ نے کیا کہا مجھ سے سلطان نصیر مانگ میں قرآن بنا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی علی مانگنا شرک نہ کہہ سکے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں کوئی بھی یا علی مدد کہنا شرک کیا مانگا رسول پاک نے نہ یاد کر لیا کرو سلطانن اللہ آپ کیا ہے نعم المولا
وَنِعْمَ النَّصِيرُ روز پڑھتے ہو اللہ ہی بہترین مولا ہے، اللہ ہی بہترین نصیر ہے، اس کا مطلب ہے نصیر نے کہا نصیر مانگ۔ کیا سن رہے ہو جی؟ نصیر نے کہا، بولو، نصیر نے کہا نصیر مانگ، ناصر نہیں، نصیر۔ ناصر کہتے ہیں کبھی ہو کبھی نہ بھی ہو، نصیر کہتے ہیں جو ہر لمحہ ہو۔ کیا مانگا؟ نصیر سے نصیر۔ اگر میری تقریر آپ کے دل و دماغ میں ہے تو اسے یاد کر لو میرے سنی شیعہ بھائیو۔ علی کا سجدہ اس کے مسجود ہونے کی دلیل ہے، علی کی نصرت اس کے نصیر ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، حیدری۔ بس ان ایک لفظ اور رہ گیا ہے، نعم المولا۔ یہ کیا ہے؟ مولا بھی اللہ کی، یہ بولو یار، اللہ مولا ہے۔ آیت پڑھو ایک، ان الکافرین لا مولا لہم، لوگوں کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، کافروں کا کوئی مولا، تو جنہاں دا مولا ہی کوئی نہیں ہونا دی کی پرواہ ہے سانو؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ یعنی مولا کا انکار ہی کفر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ سارے بولو یار، اللہ کیا ہے؟ مولا، نعم المولا۔ سارے سنی شیعہ وہابی میرے ساتھ بیٹھو، اللہ مولا ہے، مولا ہے، مولا ہے۔ اسی لیے محبوب کو کہا نصیر مانگ، میں نصیر ہوں، نصیر مانگ۔ میری نصرت کی، نصیر ہونے کی دلیل ہے مولا علی۔ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرا محبوب آنے سے پہلے نعم المولا، میں مولا ہوں، مولا دے کے جا۔ اگر مولا نہ دکھایا تو میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ علی مولا ہی میرے مولا ہونے کی دلیل ہے۔ حیدری۔ یہ ہے مطلب ولایتنا ولایت اللہ۔ وہ لوگوں، ہماری ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے۔ جب ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے تو اللہ کی ولایت کا کہیں بھی انکار کرنا باطل، ولایت الہی کا انکار کرنا باطل ہے، اقرار کرنا عبادت ہے۔ جتنی جتنی ولایت کا اقرار عبادت سمجھتے ہو، ہماری تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ نظر عبادت، ذکر عبادت، محبت عبادت۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر اسی تے آئی علی علی کرنے واسطے ہیں، جن کی تخلیق کا مقصد ہی حیدر حیدر ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ پورا کریے کہ نہ کریے؟ میں نے بڑا ٹائم لیا آپ کا، خدا جانتا ہے۔ سب سے بڑا انعام ہی ولایت ہے۔ مسئلہ کسی نبی کو بھی، یہ مجھے آپ بڑا آرام ملتا ہے یہ لفظ کہہ کے، کسی نبی کو، میرے طرف دیکھ عزیز، کسی نبی کو بھی، جناب موسیٰ کو بعد میں 12 موسیٰ نہیں ملے، عیسیٰ کو بعد میں 12
भाई दी अखा खोलिया जे जरा आयो जनिया फिर पीरां नूं आखना की सद दिओ हैदरी तुहाडे वास्ते भी कुछ सद्या करो इन्हां विचारियां वास्ते भी कुछ ना कि सारियां दा गुजारा तो हो जाए ना की आखरियां जी जरा गौर फरमा आदम को 12 आदम नहीं मिले नूह को 12 नूह नहीं मिले अल्लाह अकबर इब्राहीम को 12 इब्राहीम नहीं मिले ये सिर्फ अंबिया में एक मुस्तफ़ा की ज़ात है जिसको 12 मुहम्मद मिले हैं या रब्बा मुहम्मद तवज्जो है जनाब आज तुमसे पूछा जाएगा कि 12वें से तुम्हारा ताल्लुक कैसा है खून रो रहा है सुबह भी लहू रोता है शाम को भी खून रोता है मुहर्रम के बाद थक जाते हैं नहीं थकी तो अब्बास की बहन नहीं थकी माशाल्लाह बड़े दुखी चेहरे मजलिस पाक में बैठे हैं बिस्मिल्लाह आओ ये 25 मुहर्रम के सिलसिले में नहीं है सादात की बस्ती है मैं गुजारिश करूँगा आका सज्जाद का जनाजा आपकी बस्ती में उठता है जितने सैयद हो जिसकी 3-4 साल की बहन हो ना ज़रूर लेके आया कर माँ फूफियाँ सब घर को कहा करो ज़रूर आओ मैं क्यों कह रहा हूँ आज जिसका जनाजा है ना इसने बड़े जनाजे उठाए शाहजी बेटों के जनाजे भाइयों के जनाजे बाप का जनाजा चाचे उठाना बड़ा मुश्किल काम है क्यों जी सौखा काम है लक टुट जाता है भरा दी लाश चुक के मैं गलत नहीं आख रहा इससे ज़्यादा मुश्किल होता है पर्देदारों के लाशें परदेश में उठाने मेरे आका सज्जाद ने 3 बहनों के लाशें शाम के जिंदान में उठाए अल्लाह अकबर हाय हाय करबला से चला लाशें दफन करता हुआ करता गया शाम तक मेरे साथ हो जी बिस्मिल्लाह आओ जी बिस्मिल्लाह बहुत अज़ादार का एहतराम बड़ा है ये मैं समझता हूँ और ख़ुसूसन आज आने वाले का आज आका सज्जाद का जो जनाजा है करबला से शाम तक जहां कैदी बैठा जहां बिठाया लफ्ज़ ही होते हैं मलौनों ने जहां बिठाया खुद तो खैमों में बैठते थे ये मुसाफिर धूप पे बैठता था जहां मेरे किबला आका सज्जाद को बिठाया कभी दाएं देखते कभी बाएं देखते जो निगाहों में रखती थी ना वो कहती अम्मा फिजा पता कर क्या तलाश कर रहा सरकार फिजा के कहती किसको ढूंढ रहा है सारे तो करबला मारे गए हैं मोहम्मद हनफिया मदीने रह गया है किसको तलाश कर रहे हैं
کہتا دادی میں دیکھتا ہوں کوئی آ کے کہے تیرے بابے کے بڑے ارمان، کوئی آ کے کہے تیرے اکبر کے بڑے ارمان، اور تیرا بھرا گھر لٹ گیا۔ دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے۔ قبلہ آپ جتنا بھی روئیں، جتنا بھی روئیں، پانی روتے ہو نا؟ کیا ہوا میرے بزرگوں؟ جوانوں پانی روتے ہیں نا؟ میرے سر پہ قرآن رکھنا، یہ دو امام ہیں جو خون روئے ہیں، ایک تیرا 12واں خون روتا ہے، ایک تیرا چوتھا سردار۔ اور اس طرح نہیں روتے تھے کہ مجلس ہو تو روئے، نہیں، کوئی مستور سر پہ چادر رکھ کے گزری، سجاد کا خون باہر آیا، پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہا میری پھوپھیوں کو بازاروں میں رستہ نہیں ملتا تھا، قصاب کو دیکھا سجاد خون رویا، کسی جوان کا صحرا دیکھا سجاد خون رویا۔ میری سن رہے ہو سنیو شیو؟ عزادارو روتا روتا جب زہر سے فارغ ہوا، سرکار باقر کو کہا کہ جب کربلا جانا نا میرے مظلوم بابے کی مزار پہ جا کے کہنا تیرے رونے کا حق ادا نہیں کر سکا، لہذا جتنا روو حق اس کا ادا نہیں ہو سکتا۔ میں چھوڑنے لگا ہوں، قیدی نہیں تھکا، قید کرنے والے تھک گئے، ظالم کا تازیانہ تھک گیا ہے، بیمار کی پشت نہیں تھکی۔ ایک روایت میرے سامنے ہے، پڑھ کے جانے لگا ہوں۔ دربار ہے ملعون کا، بڑے نامناسب مقام پہ مظلوم کا سر ہے۔ کبھی اس طرح بھی سن لیا کرو جناب، کیا رہ گیا ہے جہان میں؟ دو دوش کا سوار تھا، بڑے نامناسب مقام پہ اس کا سر رکھا ہوا ہے، کتے نے خیزران کی چھڑی سے پردہ ہٹایا، ہائے ہائے چھڑی کہاں؟ اس مقام پہ رکھی جہاں پہ نانا بوسے لیتا تھا۔ میں کتنی جلدی پڑھ گیا ہوں، بہن بھی دیکھ رہی تھی، بیٹی بھی دیکھ رہی تھی۔ عزادارو کتا اعلان کر کے کہتا ہے جس نے بدلہ لینا ہے لے لے حسین سے بدلہ۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا آئے ٹھیک فرمان دین، اے دکھ ہے، اے کتے دے پتر سانا، اے کتے بھی انہوں کی آکھئے ہرے کی سال کائنات دے کمینے، دل دکھے میں نو معاف کر دے بے اجے، اے اندر جس نے بدلہ لینا ہے لے۔ میں سمجھتا ہوں زنجیر زان بیٹھے ہیں، زخموں کی تعداد گنی جا سکتی ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے بدلہ لینا ہے مولا حسین سے، شبیر نے مجھے ایک تازیانہ مارا ہے، میں پڑھ گیا ہوں، آپ سن گئے ہیں۔ کتے نے سر حسین کریم کا آگے کیا، کہتا ہے نا مار تازیانہ اس کا کون رہ گیا؟ او میرے اللہ، اس کتے نے تازیانہ اٹھایا، ہاتھ میں تازیانہ لہرایا، میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ 4 سال کی بچی کی چیخیں نکل گئی، کہا پھوپھی میں سال نبی کی اونٹنی کے بچے سے بھی کم ہوں، پھوپھی میں بد دعا مانگنے لگی ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتی دربار میں میرے زخمی بابے پہ پھر ظلم کیا جائے۔ عزادارو سجاد نے کہا بد دعا نہ کرنا،
میرا آقا آگے بڑھے، کہا کس نے کہا ہے یہ بے وارث ہے؟ انا زین العابدین، میں اس کا وارث و دربار میں آیا ہوں۔ کتا کہتا ہے دے بدلہ۔ عزادارو میرے آقا سجاد نے کہا باقر میرا کرتا اٹھا۔ عزادارو ظالم نے تازیانہ لہرایا۔ 4 سال کی سیدزادی کہتی ہے پھپھی پہلے تیرا ویر تھا اب میرا ویر ہے، میں نہیں برداشت کرتی میرا ویر۔ عزادارو علی کی بیٹی کہتی ہے معصومہ میں ولایت کی مالک ہوں۔ اس نے تازیانہ لہرایا مارا نہیں، تازیانہ لہرایا مارا نہیں۔ او ماتمیوں، آخر میں یزید کہتا ہے مارتا کیوں نہیں؟ کہتا ہے کیسے ماروں، اس کے بدن پہ کوئی خالی جگہ نہیں، اسے تو پہلے ہی اتنا مارا ہے کہ اس کا سارا بدن خون میں زخمی۔ دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو، سلطان معظم کی شاخی آئے، ہمارا شمار وفاداروں میں ہو، غلاموں میں ہو۔ دوستو حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، خمس پاک ادا کرو، نسل سیدہ کا ادب کرو، تبرکات کا ادب کرو، منصوبات کا ادب کرو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، دعائے عہد پڑھو، دعائے ندبہ پڑھو، زیارت عاشور پڑھو، امام زمانہ کے نام کا صدقہ دو، قربانی دو، زواریاں کراؤ، ماتمداریاں کراؤ، شب بیداریاں کراؤ، سرکار کے نام پہ خیرات بانٹو، لباس بانٹو۔ میں کہتا ہوں لقمہ کھاؤ تو بھی قائم کا صدقہ سمجھ کے، کھلاؤ تو بھی امام کا صدقہ سمجھ کے۔ مسجدوں میں، مجلسوں میں، زواریوں میں، ماتمداریوں میں رو کے سرکار کے ظہور کی دعا مانگو۔ جن ہاتھوں سے دعا مانگو ان ہاتھوں سے ظلم نہ کرو، جس زبان سے دعا مانگو اس زبان پہ حرام نہ رکھو، اس زبان سے جھوٹ نہ بولو۔ اللہ ہم سب کو مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ظالموں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔